رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جے آر او اسٹوڈیو کی ٹرانسمیشن جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے ناظرین کرام وہ بہت اہم موضوع ہے اور وہ ہے زکوٰۃ. ہم نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، بہت اہم موضوع ہے. آخر تک آپ نے ہمارے پروگرام میں جڑے رہنا ہے. انشاءاللہ آج زکوٰۃ سے متعلق آپ کو تمام تر تفصیلات معلوم ہونے جا رہی ہیں. آپ نے ضرور اس پروگرام کو آخر تک دیکھنا ہے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق الرحیم خان قادری دامت برکاتہم العالیہ. اللہ رب العزت نے آپ کو فقہی مسائل پر بڑی دسترس عطا فرمائی ہے اور آپ کی بڑی مہربانی، بڑا آپ کا احسان ہے جہان رضا کی ٹیم پر کہ ہم پر بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور ہر سال ہماری اس ٹرانسمیشن میں حضرت تشریف لاتے ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. حضور، زکوٰۃ کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. جی. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو، جی. یا 7.5 تولے سونا ہو، جی. یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کوئی اور مال ہو جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. جی. اور پھر اس کی مزید شرائط ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ وہ فرض ہوتی ہے. جزاک اللہ. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سال بھر میں ہوتی ہے نا، تو یہ سال کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا سال کیا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں، اصل میں لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان میں نکالی جاتی ہے. غلط فہمی ہے، یا لوگ خود جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ ثواب کے لیے بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے زیادہ ثواب ملے گا. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا حساب لگانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی. وہ اس طرح کے مثلاً میرے پاس جو ہے وہ پہلی شعبان کو کہیں سے اتنا مال آ گیا جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. جی. اب سے میرا سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ مجھ پر جو فرض ہوگی وہ اگلے شعبان کی پہلی تاریخ کو ہو جائے گی. صحیح. اب اگر کوئی شخص انتظار کرتا ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ جی. ایک مہینہ جو لیٹ کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. کیونکہ اچھا. زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو اب فوراً نکالنا ضروری ہے. جی. اور زکوٰۃ کا سال کا حساب کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سارا سال مال ایک جیسا نہیں رہتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلاً میرے پاس جو ہے وہ سال کے شروع میں جو ہے وہ 10 تولے سونا تھا، پھر سال کے درمیان میں نے 1 یا 2 تولے بیچ دیا. جی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ کم ہو گیا تو ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سال کے شروع کا اور آخر کا حساب لگانا ضروری ہے. جب آپ کو تاریخیں پتہ ہوں گی کہ بھئی کس تاریخ کو میرا سال شروع ہوا اور کس تاریخ کو سال مکمل ہوگا، تو آپ اس کے درمیان دیکھ لیں گے. مثلاً جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ فرسٹ شعبان کو جو ہے وہ میرے پاس کہیں سے 10 تولے سونا آ گیا. اب یہ اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے. نصاب ایک پورا ہو رہا ہے سونے کا 7.5 تولے. اب اس کے بعد جب اگلے سال کا شعبان کی پہلی تاریخ آئے گی تو اب مجھ پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ درمیانے سال میں 1 آدھ تولہ سونا کم بھی ہو گیا ہو سکتا ہے کہ 2-3 تولے سونا کم ہو گیا ہو. لیکن اگر سونا بالکل زیرو نہ ہوا، تھوڑا بہت کم ہوا، اور سال کے اختتام پر یعنی اگلے سال جو پہلی شعبان کا دن آیا اس میں میرے پاس پورا نصاب تھا، 7.5 تولے تھا، تو اب اس صورت میں مجھے اس 7.5 تولہ سونا کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ کا سال، اور اس کا حساب لگانا ضروری ہے. لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمیں یاد ہی نہیں ہے پہلی دفعہ مال کب آیا تھا، یا پہلی دفعہ ہم صاحب نصاب کب ہوئے تھے. تو اب ان کو چاہیے کہ تحری کریں، غور و فکر کریں کہ پہلی دفعہ ان کے پاس اتنا مال کب آیا تھا جب وہ صاحب نصاب ہو گئے تھے. کوئی بھی تاریخ ان کے ذہن پر جو غالب گمان کے مطابق سیٹ ہوتی ہے اسی کو فکس کر لیں کہ یہ میری زکوٰۃ کا جو ہے وہ کی تاریخ ہے، یہاں سے میرا سال شروع ہوا. اب اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو میرا جو ہے زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو اسلامی مہینے ہیں ان کا حساب ہوگا، انگریزی مہینوں کا نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آج کل
انویسٹمنٹ کا دور ہے، لوگ مختلف جگہوں پر پیسے اپنے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہم نے حضرت سے کرنے ہیں تاکہ ہماری یہ بھی شرعی رہنمائی ہو جائے. حضرت جو بینک بیلنس ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی، بینک بیلنس اگر اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی یا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس جی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. حضرت بانڈ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بانڈ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بانڈ اتنی مالیت کے ہیں، یا تو اتنی مالیت کے خالی بانڈز ہی ہیں، لیکن اگر بانڈز نہیں ہیں یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے اتنی مالیت بن جاتی ہے، مثلا کسی کے پاس جو ہے وہ 2 تولے سونا ہے. جی سونا آپ کو پتہ ہے کہ کئی لاکھ کا جو ہے نا 2 تولے سونا بنتا ہے، اور اس جی کے پاس مزید بانڈز ہیں، اور بانڈز اور سونا دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی، جو کہ بن ہی جائے گی، تو اس صورت میں بانڈز پر بھی زکوٰۃ ہوگی. جزاک اللہ. حضرت نیشنل سیونگ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نیشنل سیونگ میں ابتداً تو یہ ہے کہ نیشنل سیونگ میں پیسہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سودی جو ہے وہ اسکیم ہے، اور جی لوگوں کو سود اس میں ملتا ہے، اور سود کا جو معاملات ہیں وہ ناجائز ہیں، حرام ہے، لہٰذا سود سے بچنا چاہیے. بہرحال کسی نے اگر نیشنل سیونگ میں جو پیسہ رکھا ہے تو جو اس کا اصل پیسہ ہے اس پر وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو سود کا پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ سود کا بندہ مالک نہیں بنتا، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس پیسے پر زکوٰۃ ہوتی ہے جس کا میں مالک ہوں. جس کا میں مالک ہی نہیں بنا تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. تو جو سود کا پیسہ حکومت اگر دے بھی دے تو بندہ اس کا مالک نہیں بنتا. اس کے لیے جی ضروری ہے کہ اس سود کے پیسے کو کسی یا تو حکومت کو ہی واپس کر دے جہاں سے لیا ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر کسی فقیر شرعی پر بغیر ثواب کی نیت سے دے دے، اس کو دے دے، اس پہ تصدق کر دے. تصدق کے معنی چلو یہاں صحیح نہیں آتے، لیکن بہرحال اسے دے دے، تو ٹھیک اس ہے. صورت میں اس کی جان چھوٹ جائے گی سود کے پیسے سے. باقی جو اصل رقم ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. جزاک اللہ. حضرت جی پی فنڈ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی پی فنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں مثلا سیلری پیڈ امپلائی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ سیلری ملتی ہے، تو ہر مہینے میرے جو سیلری سے ڈڈکشن ہوتی ہے اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ میرے ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے میرے ادارے کے پاس. تو اگر وہ رقم اتنی ہے کہ جتنی نصاب کو پہنچتی ہے، یا اسی طرح دیگر کسی چیز کے ساتھ ملا کے نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ جی پی فنڈ پہ زکوٰۃ اس وقت دینا لازم آئے گی جب میرے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ جی رقم میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یا پوری رقم ہاتھ میں آ جائے یا کم از کم اس کا 5واں حصہ میرے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی. اور جب اگر پوری رقم مل جائے تو پوری کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جزاک اللہ. حضرت کسی نے پیسے جمع کیے اور اس لیے جمع کیے ہیں کہ یہ پیسے جو نا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی شادی کی نہیں ہے، پیسے موجود ہیں، اور تو زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا ان پیسوں میں؟ جی اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی تو بالکل زکوٰۃ ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے تو فریضہ ہے اور اس کے لیے ہم نے جمع کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. ایسی یہ غلطی ہے لوگوں کی. بیٹی کی شادی اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ مال اضافی مال ہے، حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، اور اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح حضرت لوگ جو ہے وہ بڑی چاہتوں سے، منتوں مرادوں سے حج کے لیے، عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. ایک لگن ہوتی ہے کہ سرکار کے در پر جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو وہ پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں. ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ کا کوئی معاملہ؟ جی ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتنی رقم ہے کہ جو نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے وہ حج کے لیے ہو چاہے عمرے کے لیے ہو. جزاک اللہ. حضور یہ فرمائیے کہ انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ رکھ لیا کہ اب قیمتیں بڑھیں گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم؟ جی بالکل. جو یہ انویسٹمنٹ کی نیت سے جب اس مکان کو خریدا، اس پلاٹ کو خریدا، تو یہ مال تجارت بن گیا، جی اور مال تجارت پر بالکل زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی ہوگی. جزاک اللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کسی کو بھی اٹھا کے زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، کوئی غریب مسکین سا آدمی، کوئی فقیر نظر آ رہا ہے، اس فقیر کو اٹھا کے ہم دے دیں، رشتہ داروں میں کسی کو دے دیں، یا ہم امام صاحب کو دے دیں، کیا کریں، کس کو دیں یہ پیسے؟ دیکھیں اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو یقین ہو جائے کہ سامنے والا جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ واقعی فقیر شرعی ہے. جب فقیر شرعی کو دینا ضروری ہے. فقیر شرعی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اگرچہ کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو. اگر اتنا تھوڑا بہت مال ہے، مثلا آج کے زمانے میں کسی کے پاس 10-15 ہزار روپے ضرورت کے لیے پڑے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ غنی ہو گیا یا اس پر بھی زکوٰۃ ہو گئی، یہ فقیر شرعی ہی ہے. تو فقیر شرعی اگر کوئی شخص ہو اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب اور سید بھی نہ ہو ساتھ میں، یہ بھی ضروری. اور دیکھنا یہ چاہیے اس میں کہ کسی طرح ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں کنفرم ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ فقیر شرعی ہی ہے، یہ خود غنی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہوتا تو علماء نے یہ شرط لگائی کہ کم سے کم ہمیں ظن غالب قائم ہو جائے، ہمارا ظن غالب اس سے قائم ہو جائے کہ وہ واقعی فقیر شرعی ہے.
اگر ظن غالب بھی ہمارا بن گیا تو اس صورت میں ہم اسے زکوٰۃ دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اس کے کیا طریقے ہیں کہ ظن غالب کیسے قائم ہو؟ تو اس کے کچھ طریقے ہیں. پہلے زمانے کے لیے علماء نے لکھے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فقیروں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے جہاں لوگ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں وہ بھی اس لائن میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم گمان کریں گے چونکہ فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہے اس لیے یہ بھی فقیر ہوگا یعنی فقیر شرعی ہوگا. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چیٹنگ فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, فقیر تو خاص طور پہ پیشہ ور جو فقیر ہیں وہ ہر آدمی کہتا ہے زکوٰۃ دے دو, فطرت دے دو. تو آج کے زمانے کے حساب سے اتنا ہے کہ ہم اسے پہلے سے جانتے ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت پتہ ہو ہمیں, یا کم از کم اس کے گھر جا کے اندازہ کر لیں. مثلاً اس کا اپنا بھی گھر ہے, آپ اس کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں مثلاً اگر کوئی بہت عالیشان قسم کا گھر بنا ہوا ہے اور بہت ہائی اسٹینڈرڈ کا سامان رکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص فقیر شرعی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر گھر خستہ حال ہے, گھر میں برتن بھی کم ہیں, دیواریں بھی جو ہے وہ اس کی غربت کی کہانیاں سنا رہی ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شخص واقعی غریب ہے, غریب ہے, فقیر شرعی. اب اس طرح آپ نے دیکھ لیا اور آپ کا غالب گمان بن گیا کہ ہاں یہ واقعی مستحق لگ رہا ہے, اس صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے, آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر بات کو آپ کو پتہ بھی چلا, آپ اس کے گھر گئے, آپ نے گھر جا کے دیکھ لیا, آپ کا گمان قائم ہو گیا کہ نہیں یار یہ بندہ واقعی فقیر شرعی ہے, اب آپ نے زکوٰۃ دے دی, آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی. لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا یعنی تحری نہ کی, اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش نہ کی, آپ کا ظن غالب نہیں بنا, آپ نے ویسے اٹھا کے جو ہے زکوٰۃ دے دی, بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص فقیر شرعی نہیں تھا, غنی تھا, اس صورت میں آپ کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنی پڑے. اللہ اکبر. ناظرین کرام, بہت احتیاط کرنی ہے ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں. اور حضور رشتہ داروں کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ والد صاحب ہیں, ان کے بہت سارے بچے ہیں, بیٹے ہیں, اور ان میں سے والد صاحب پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. اب وہ بچوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے, یہ تو بہت زیادہ غریب ہے, یا اس کو الٹ کر لیں ہم کہ بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مجھ پر واجب ہے, مجھے دینی ہے, لیکن والد ہیں, والدہ ہیں, وہ بہت زیادہ غریب ہیں, ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو باپ بیٹوں کو, بیٹے باپ کو, چچا کو, تایا کو, رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی, کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ کے دو سوال ہو گئے. ایک تو یہ کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا, اور دوسرا یہ ہوا کہ باپ یا بیٹے کو زکوٰۃ دینا. جی, تو پہلے تو یہ سن لیں کہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتے. اپنی اصل اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصل کا مطلب بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ بیٹا جو ہے وہ فرع ہوتا ہے باپ کی, باپ اصل ہوتا ہے. جی, بیٹا اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح باپ یا ماں اپنی اولاد کو, سگی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ ان کی فرع ہے. جی, یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ باقی جو رشتہ دار ہیں, جیسے بھائی ہے اس کو زکوٰۃ دینا, یا اسی طرح خالہ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا, تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا دوہرے ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, جی, اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ہمارے دین میں حکم ہے, تو آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور صلہ رحمی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آج کل ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے, اس کی عمر میں برکت دی جائے, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے ان کو تحفے دینا, ان کی دعوتیں کرنا, اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دینا, یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. اس کی الٹ ہے قطع رحمی, قطع تعلق جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کام ایسا ہے, یعنی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا کام ایسا ہے کہ جو دوہرے ثواب کا باعث ہے, اس لیے ان کو دینا چاہیے, ان کو دینا بہتر ہے, افضل ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص ان کو زکوٰۃ نہیں دیتا, مثلاً ایک شخص ہے آج کے زمانے میں, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہوں, میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی غریب ہیں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن میں دعوت اسلامی کو بھی دوں گا. تو اگر وہ دعوت اسلامی کو یا کسی اور سنی تنظیم کو دے دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ رشتہ دار کو بھی دو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حضرت آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اپنے میزبان فقیر محمد قیدری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.